بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے سواروں کی ایک جماعت کا امیر بنایا۔ جب وہ واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے امارت کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا یہ لوگ مجھے اٹھاتے اور بٹھاتے تھے، میری خوب آؤ بھگت کرتے تھے، خوب اکرام کرتے تھے، جس سے اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں وہ پہلے جیسا مقداد نہیں رہا، میری تواضع والی کیفیت میں کمی آ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واقعی امارت ایسی ہی چیز ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آئندہ میں کبھی کسی کام کا ذمہ دار نہیں بنوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد ان سے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ آگے تشریف لا کر ہمیں نماز پڑھا دیں، تو یہ صاف انکار کر دیتے تھے کیونکہ نماز میں امام بننا امارت صغرا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے سواری پر بٹھایا جاتا اور سواری سے اتارا جاتا، جس سے مجھے یوں نظر آنے لگا کہ مجھے ان لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امارت تو ایسی ہی چیز ہے، اب تمہیں اختیار ہے چاہے اسے آئندہ قبول کرو یا چھوڑ دو۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آئندہ میں کبھی دو آدمیوں کا بھی امیر نہیں بنوں گا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے کسی جگہ امیر بنا کر بھیجا، جب میں وہاں سے واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ تو میں نے کہا آہستہ آہستہ میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ اپنے تمام ساتھی اپنے خادم نظر آنے لگے ہیں، اور اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی بھی دو آدمیوں کا امیر بھی نہیں بنوں گا۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک جماعت کا امیر بنایا، وہ کام کر کے واپس آئے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے امارت کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا میں جماعت کے بعض افراد کی طرح تھا، جب میں سوار ہوتا تو ساتھی بھی سوار ہو جاتے، اور جب میں سواری سے اترتا تو وہ بھی اتر جاتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عام طور پر ہر مسلمان ایسے ظالمانہ کام کرتا ہے جس سے وہ اللہ کی ناراضگی کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، مگر جس سلطان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لیں وہ اس سے بچ جاتا ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے عرش کا سایہ پاتا ہے۔ اس آدمی نے کہا اللہ کی قسم اب میں نہ آپ کی طرف اور نہ کسی اور کی طرف سے امیر بنوں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگ گئے۔ حضرت رافع تائی کہتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، جب ہم واپس آنے لگے تو میں نے کہا اے ابو بکر مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا فرض نماز اپنے وقت پر پڑھا کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کیا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، اللہ کا حج ادا کیا کرو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ اسلام میں ہجرت بہت اچھا عمل ہے اور ہجرت میں جہاد بہت اچھا عمل ہے، اور تم امیر نہ بننا، یعنی کسی بھی جماعت کے امیر نہ بننا۔ پھر فرمایا کہ یہ امارت جو آج تمہیں ٹھنڈی اور مزیدار نظر آ رہی ہے ان قریب یہ پھیل کر اتنی بڑھے گی کہ نااہل لوگ بھی اسے حاصل کر لیں گے، جیسا کہ آج کل ہمارے سامنے رونما ہو رہا ہے۔ اور یاد رہے کہ جو امیر بنے گا اس کا حساب سب لوگوں سے زیادہ لمبا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جو لوگ امیر بن جاتے ہیں ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ کریم کے ہاں جو لوگ جو کسی بھی جماعت کے امیر بنتے ہیں ان کا حساب بہت سخت ہونے والا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے فرمایا اس کا حساب سب لوگوں سے زیادہ لمبا ہوگا اور اس پر عذاب سب سے زیادہ ہوگا۔ جو امیر نہیں بنے گا اس کا حساب سب سے زیادہ آسان ہوگا اور اس کا عذاب سب سے ہلکا ہوگا، کیونکہ عمرہ کو مسلمانوں پر ظلم کرنے کے زیادہ مواقع ملتے ہیں، اور جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، اس لیے کہ یہ مسلمان اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کی قسم تم میں سے کسی کے پڑوسی کی بکری یا اونٹ پر کوئی مصیبت آتی ہے، وہ بکری یا اونٹ چوری ہو جاتا ہے یا کوئی اسے مار دے یا اسے ستائے تو اس پڑوسی کی ہمدردی اور حمایت میں غصہ کی وجہ سے ساری رات اس کے پٹھے پھولے رہتے ہیں اور کہتا رہتا ہے کہ میرے پڑوسی کی بکری یا اونٹ پر فلاں مصیبت آئی۔ جب انسان اپنے
پڑوسی کی وجہ سے اتنا غصہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خاطر غصہ میں آنے کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ایسا اقتدار کا نشہ ہماری آنکھوں پر چڑھنے سے ہمیں پناہ نصیب فرمائے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے اور اپنی مخلوق پر رحم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔